پریزنٹیشن کانوینٹ گرلز ہائی اسکول، مضمون اردو، جماعت پریپ، عنوان ای، مکمل اردو قاعدہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 31۔ میرے ساتھ اپنا اردو قاعدہ حصہ اول کھولیں، صفحہ نمبر 31۔ آج ہم صفحہ نمبر 31 پر ای پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ای۔ ای کی یہ شکل کیسے بنتی ہے؟ پہلے میں آپ کو رف رجسٹر پر ایک کہانی کے ذریعہ بتاؤں گی۔ یاد رکھیں، اس کہانی میں ہم کوئی سے بھی حرف لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں لیں گے ج، ای اور ت۔ ہم نے یہ 3 حروف لیے ہیں۔ ان کی کہانی ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ یہ 3 دوست ایک دفعہ کسی بینچ پر بیٹھ کر پارک میں چپس کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ 3 دوست، ان کا نام ہے ج، ای اور ت۔ یہ پارک میں بیٹھ کر چپس کھا رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو جو ج، ای اور ت جب مل کر بینچ پر یوں بیٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ، تو ت جو ہے وہ ای کو ج کی طرف دھکا دے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ج کی طرف دھکا دے دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ج اپنی شکل چھوٹی کر لیتا ہے خود کو۔ ٹھیک ہے؟ وہ اپنی شکل بدل کے ای کو جلدی سے پکڑتا ہے، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے؟ ای کو اس طرح دیکھیں، اس طرح ہو کر پکڑتا ہے اور ت جو ہے وہ اس کے پورے بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ای جو ہے وہ رو رہا ہے کیونکہ اس کو ت نے دھکا دیا ہے یا اس کو زور سے ج کے اوپر پھینکا ہے، تو ای جو ہے یہاں رو پڑا ہے۔ تو رونے کے ساتھ اس کے آنسو ہیں۔ آنسو نکلنے کے بعد ج جو ہے، یہ دیکھیں، یہ ج ہے، ج اپنی پاکٹ میں سے یا جیب میں سے اس کو رومال نکال کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ زیر کی شکل لے گا، رومال نکال کے ای کو دے گا، تو ای جو ہے وہ اپنے آنسو صاف کرے گا۔ اسی طرح سے ہم باقی بھی کوئی سے بھی ہم حروف لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیل، ن، ای، ل۔ اسی طرح سے دیکھیں، ل جو ہے وہ ای کو دھکا دے کر ن کی طرف گرائے گا، ن جو ہے وہ ای کو اس طرح سے پکڑے گا اور ل جو ہے وہ پورا بینچ پر بیٹھا رہے گا۔ تو ای جو ہے وہ رونے شروع ہو جائے گا، وہ بھی خود کو تنگ کر لے گا، اور ن جو ہے وہ اپنا رومال نکال کے ای کو دے گا۔ یہ سٹوری آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو زیر لگانا نہیں بھولے گی۔ ای اپنی شکل چھوٹی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ یہ کہانی آپ یاد رکھیں گے۔ اب آپ میرے ساتھ اپنی کتاب کھولیں، کتاب پر انگلی رکھیں اور میرے پیچھے پڑھیں۔ ب ای بی س بیس، ب ای بین بین، ت ای تیر تیر، ت ای تیس تیس، ٹ ای ٹین ٹین، ج ای جیت جیت، ک ای کیف کیف، ک ای کیل کیل، گ ای گیت گیت، ن ای نیل نیل، ن ای نیم نیم، بھ ای بھیڑ بھیڑ،
झ ई झील झील, छ ई छील छील, छ ई छीन छीन, ढ ई ढील ढील, ढ ई ढीट ढीठ, ख ई खीर खीर। अब मेरे साथ जुमले पढ़ें। बाजी बाजी खीर खीर खा लो, बाजी खीर खा लो। रानी रानी तीन तीन गीत गीत गा, रानी तीन गीत गा। राजा राजा से कील कील ले लो, राजा से कील ले लो। राना राना से कीफ कीफ ले जाना जाना, राना से कीफ ले जाना। बाबा बाबा से तीर तीर ले लो, बाबा से तीर ले लो। अब हमने जहाँ से सबक शुरू किया है वहाँ पर आप आज की डेट, और जहाँ हमने ख़त्म किया है वहाँ पर आप आज की डेट लगाएंगे और इस सबक को आप 3 बार पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों के पास, जिस तरह मेरे पास ये ओल्ड एडिशन है बुक का, मेरे पास देखें ये ज़ेर जो है ये ई के नीचे लगी है, जबकि आप लोगों ने इसको यहाँ से ख़त्म करके पहले हर्फ के नीचे लगानी है। याद रखें ई की जो ज़ेर है वो पहले हर्फ के नीचे आती है, दूसरे हर्फ से इसको ख़त्म करके पहले हर्फ के नीचे लगाएं तो आपकी आवाज़ ठीक निकलेगी। ठीक है, दोबारा कह रही हूँ, याद रखें कि आप लोगों की कुछ बच्चों की किताबों में ज़ेर जो है वो ई के नीचे है, जो गलत जगह पर है। आप इसको यहाँ से काटते हुए पहले हर्फ के नीचे लगाएंगे। ठीक है, ये देखें खीर, यहाँ पर भी देखें ई के नीचे से मिटाकर ख के नीचे लगाएंगे। 3 ई के नीचे से मिटाकर हम त के नीचे हम 3 गीत के लिए भी ग के नीचे, कील के लिए क के नीचे, कीफ के लिए क के नीचे, तीर के लिए त के नीचे हम ज़ेर लगाएंगे। याद रखें इमला के लिए आपके पास 4 लफ्ज़ हैं, वो 4 लफ्ज़ हैं जीत, गीत, खीर और तीर। दोबारा सुने, जीत, गीत, खीर और तीर। इमला के लिए पहला लफ्ज़ है आपके पास जीत, फिर है गीत, जिस तरह आपको बताया है कि ज़ेर जो है वो पहले हर्फ के नीचे आती है। इसके बाद है खीर, ख के नीचे हम ज़ेर लगाएंगे और हमारे पास आखिरी जो हर्फ है वो है तीर। दोबारा पढ़ें, जीत, गीत, खीर, तीर। थैंक यू।